بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویور، آج ہم بات کریں گے جنگ یرموک 15 ہجری میں لڑی گئی ایک جنگ ہے۔ اردن میں یرموک نام کا ایک دریا ہے جہاں پر مسلمانوں اور رومی فوجوں کے درمیان شدید جنگ چھڑ گئی تھی۔ رومیوں نے چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں لگاتار شکستیں کھائی تھیں اور شامات سے ہٹنے کے لیے مجبور ہوئے تھے، اس لیے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ کر انتقام لیں، اور اس بار 1,00,000 فوجی قوت کو اکٹھا کر کے اور ایک روایت کے مطابق 3,00,000 نفوس پر مشتمل لشکر کو یرموک کی میدان میں مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ یرموک کی جنگ عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں 5 رجب سن 1500 ہجری کو واقع ہوئی۔ یرموک کا میدان ہے، رومیوں کا بہت بڑا لشکر سامنے ہے۔ ابو عبیدہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا 60,000 نصرانی عرب کا لشکر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، پر خالد بن ولید نے پکارا، اے مسلمانوں، ٹھہر جاؤ، توقف کرو، رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک کاک آلود کروں گا، میں 30 آدمیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہد تعجب میں پڑ گئے کہ شاید خالد کش طبی کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا واقعی آپ 30 آدمی لے کر جائیں گے؟ تو خالد نے کہا، ہاں، واقعی میرا یہی ارادہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، مجاہدوں سے میری محبت کی وجہ سے میری درخواست ہے، تم 30 کی بجائے 60 آدمی لے جا۔ ابو عبیدہ نے بھی تائید کی تو خالد مان گئے۔ اب یہ 60 کا لشکر 60,000 کے لشکر سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ جبلہ بن ہیم غسانی نے جب دیکھ کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے تو سمجھا مسلمان ڈر کے صلح کرنے آ رہے ہیں، اور خالد بن ولید کو بولتا ہے کہ میں اپنی شرائط پر صلح کروں گا، مگر خالد نے جواب دیا، ہم تجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں، صلح نہیں۔ جبلہ بن ہیم بولا، جا اپنا لشکر لے کر آ۔ خالد نے مجاہدوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہے میرا 60 افراد کا لشکر۔ جبلہ بن ہیم نے کہا، میں نہیں چاہتا عرب کی مائیں طعنہ دیں کہ جبلہ بن ہیم نے 60,000 کے لشکر سے 60 آدمیوں پر چڑھائی کر دی۔ خالد بن ولید نے کہا، ہمارا ایک مرد تیرا 1,000 کے برابر ہے، تو حملہ کر، پھر دیکھ تیرا کیا اشر ہوتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر جبلہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ 60,000 کا لشکر 60 افراد پر ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لگتا تھا یہ سمندر ایک کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اسلام کے یہ شیر دل بہادر مجاہد اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے اور تیز رفتار تلوار زنی کر کے دشمن کو پاس نہ آنے دیا۔ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کر کے ساتھیوں کو جوش دلاتے، مگر اس رومی لشکر کے شور میں یہ آواز دب جاتی۔ خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں زرار بن حضور، زبیر بن عوام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، فضل ابن عباس نے اسار کی صورت گھوڑے ملا لیے۔ اس طرح ایک دوسرے کی حفاظت کرتے خود کو
اور اپنے ساتھی کو دشمن کے وار سے بچاتے اور دشمن کو قتل کرتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، رومی سپاہی نڈال ہو گئے، مگر مجاہدین تازہ دم لگ رہے تھے۔ جب شام تک ابو عبیدہ کو کچھ خبر نہ آئی تو لشکر کو حملے کا حکم دینے لگے تو ابو سفیان نے کہا، اے ابو عبیدہ، اب رک جا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر، انشاءاللہ وہ دشمن پر غلبہ پالیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جبلہ کا لشکر پیٹھ دکھا کر بھاگا اور مجاہدین نے آواز بلند کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ لشکر یوں ڈر کے بھاگا گویا کسی آسمانی مخلوق نے ڈرایا ہو، اور جبلہ بن اہم سب سے آگے تھا۔ اس معرکے میں 10 مسلمان شہید ہوئے، 5 مسلمان قیدی ہوئے، رومیوں کے 5000 لوگ قتل ہوئے۔ حوالہ جات مردان عرب جلد 2 صفحہ 56، فتح الشام از علامہ واقدی صفحہ 209۔ یرموک میں مسلمانوں کی قیادت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جس نے مسلمانوں کی پہلی فوجی دستے کو یرموک روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد سعید بن عامر کی قیادت میں مسلمان مجاہدین کا دوسرا دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ دونوں فوجوں میں شدید جنگ چھڑ گئی۔ رومی فوج ہزاروں میں ہلاک ہوئے یا قیدی بنائے گئے اور کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور رومی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ جب اس کی خبر رومی بادشاہ ارلک کو دی گئی تو انساکیہ کے شہر میں بیٹھ کر اپنی فوج کی سربراہی کر رہا تھا۔ خبر سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگ کر قسطنطنیہ، استنبول یا ترکی چلا گیا اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا، الوداع اے سرزمین شام، کتنی خوبصورت سرزمین دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس میں عیسائیوں کو بے انتہا جانی و مالی نقصان ہوا اور واضح فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں عمر بن سعید، ابان بن سعید، اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن سفیان، سعید بن حارث، سہیل بن عمرو، الشام بن العاص، عمرو بن العاص کا بھائی جیسے مسلمان شہید ہو گئے۔